جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا رمضان کا، اور اس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں. اس مہینے کی برکتیں اتنی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا. سب سے یونیکنیس اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں قرآن ہمیں ملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر، خاص طور سے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، اور اس رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان سے، مسلمانوں سے، مومن سے کیا چاہتے ہیں. تو جیسے یہ جو میں نے ابھی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا مفہوم پیش کیا، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ تقوی کا مہینہ ہے. اس میں انسان کی مکمل یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور وہ ان سب برائیوں سے رک جائے جو عام دنوں میں کہیں نہ کہیں اس سے شعوری یا غیر شعوری طور پر ہوتی رہتی ہیں. قرآن شریف میں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری عبادتیں جو کرتے ہو اور اس کا اجر تم جانتے ہو، لیکن یہ جو روزہ رکھتے ہو اس کا اجر میں تم کو دوں گا. یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کے بارے میں ہمیں، یعنی ہماری جو یہ عبادت ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کا دیں گے. تو اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ روزے کی اہمیت اور روزے کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں. عزیز ساتھیوں، اگر ہم اور غور فکر کریں تو کئی چیزیں ہمیں اور معلوم چلتی ہیں. جیسے کہ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں اتنی اور زندگی دے دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں. وہ کیوں دعا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ رمضان کے مہینہ، یعنی جہاں پر بے انتہا فائدے ہیں اور بے انتہا برکتیں ہیں اور بے انتہا ریوارڈز ہے، اور اس مہینے میں اگر انسان اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا پایا تو شاید یہ موقع اس کو دوبارہ نہ ملے. یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا، یعنی صحابہ اکرام جو یہ دعا کرتے تھے اس سے مراد یہ ہوتی تھی. دوسری جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک شیلڈ بنتا ہے، یعنی ایک پروٹیکشن ہوتا ہے، اور وہ ہمیں کئی برائیوں سے جو ہے روکتا ہے. حدیث میں آتا ہے، البخاری اور مسلم میں درج ہے کہ فاسٹنگ از اے شیلڈ، یعنی ایک شیلڈ ہے جو ہمیں کئی برائیوں سے جو ہے روک لیتی ہے. ایک جگہ اور آتا ہے حدیث میں کہ اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے
اور وہ کنٹینیو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ اس سے بول دیں کہ میں روزے میں ہوں. اس کے بعد بھی وہ کہتا رہے تب بھی اس کو بولیں کہ میں روزے سے ہوں. اس کے باوجود بھی وہ کہے تو آپ یہ کہیں میں روزے میں ہوں. یعنی انسان کی فطرت میں جو اس کے ایموشنز جو ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کوئی جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ کے اندر کے ایموشنز چارج ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں انسان اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے، انسان اس کو جواب دیتا ہے. لیکن وہی دیکھتے ہیں کہ روزے میں وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. یعنی صیام کا اگر آپ یہ روٹ میننگ دیکھیں وہ ہے رک جانا. تو رک جانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بلکہ رک جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر برائی سے، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا تھاٹس آتا ہے، ایسا کوئی بچار آتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ روک لیتے ہیں. من میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات آتی ہے، انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. کسی کی وہ چگلی نہیں کرتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بدلاؤ معاشرے کے اندر آتا ہے. اور یہی آج کی میری گفتگو کی ہے، رمضان اور یہ معاشرہ. یعنی وہ کون سی تبدیلیاں ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہ کتنی یونیک ہوتی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ملتی ہیں. 11 مہینے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب ہم اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں، تو ہر چیز ہماری انڈیویجول لیول پر اور ہماری معاشری یعنی معاشرت میں جو یعنی کمیونٹی میں، سوسائٹی میں جو بدلاؤ آتے ہیں وہ بڑے ویزیبل ہوتے ہیں. اور کوئی بھی انسان اگر اس کو باہر سے دیکھے، آبزرو کرے، تو وہ اس بات کو کہنے میں چوکے گا نہیں کہ یہ شاید ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے. کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. خاص طور سے ایک چیز، عزیز ساتھی، ہم اپنا جو پیسہ کماتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں. انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے، وہ محنت کرتا ہے اور وہ پیسے کماتا ہے اور اس کو بڑا جوڑ کے رکھتا ہے. اور اس سے محبت اس رمضان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ پیسے کو زکوٰۃ کے فارم میں دیتا ہے، اس پیسے کو صدقے کے فارم میں دیتا ہے، چیریٹی کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس مہینے میں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. تو ہر انسان اپنے لیول پر کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے. تو یہ کتنی بڑی ایک تبدیلی آتی سوسائٹی کے اندر کہ بہت سے ایسے لوگ جو غربت کی وجہ سے، اپنی مال کی کمی کی وجہ سے اس رمضان کے دوران بہت مشکل وقت میں ہوتے ہیں، یہ پیسہ جو ہے ان کو ملتا ہے. اور بہت سے لوگ انڈیویجول لیول پر بھی یہ کام کرتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں بھی اس میں آگے بڑھ کے کام کرتی ہیں. لوگوں کے گھر پہنچا کے رمضان کٹ کے فارمیٹ میں ان کو کٹس پہنچائی جاتی ہیں، ان کو کھانے پینے کا سامان دیا جاتا ہے. مسجدوں میں افطار کا انتظام کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رمضان میں ایک بڑا فنکشن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا یونیک ریلیجن اسلام ہے جس میں اس قسم کا سسٹم ہے، اس قسم کا نظام ہے. باقی کسی اور ریلیجن میں یہ بات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دوران جو ہے وہ انسان کئی برائیوں سے رک جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کے اندر جو ایک لالچی نیچر ہوتا ہے، جو گریڈ ہوتی ہے، وہ گریڈ یعنی پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، اپنے بزنس میں 4 چاند لگانے ہیں اور اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. وہ راتوں دن جو ہے مشغول رہتا ہے، راتوں دن انگیج رہتا ہے اپنے آفس کے کام میں یا اپنے بزنس میں یا اور کسی چیز میں. لیکن رمضان کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آ جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اس لالچ اور اس گریڈ سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے اور اپنا وقت، زیادہ زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں لگاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں کثرت سے جاتا ہے، جماعت کے ساتھ
नमाज़ों का अहतमाम करता है, कुरान पढ़ता है, रातों को जाग के इबादत करता है, ये सब तब्दीली जो है हमें रमज़ान में माशरे में देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने अभी हदीस का भी जिक्र किया कि सब्र जो है, पेशेंस जो है, वो इंसान में बढ़ जाता है। जब वो रोज़े में होता है तो उसके अंदर सब्र करने की ताकत बढ़ जाती है। ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस रमज़ान में ही मुमकिन होता है कि इंसान के अंदर आम दिनों से हट के रमज़ान के दौरान जो पेशेंस का लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। तो माशरे में वो देखने को मिलता है। हम अगर गौर फिक्र करें तो ये तब्दीली जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली, हम कह सकते हैं कि इस महीने में माशरे की ट्रेनिंग होती है, इंसान की खुद की ट्रेनिंग होती है, और इंसान को कहीं ना कहीं ये सब टीचिंग मिलती है कि वो अपने आप को इसी तर्ज पर आगे की ज़िंदगी को गुजारना है। तो ये बड़ी तब्दीली जो है हमें इस रमज़ान के अंदर मिलती है। और हम ये देखते हैं कि और क्या क्या बदलाव आता है, तो हम ये देखते हैं कि सोशल बॉन्डिंग बहुत बढ़ जाती है, आपसी जो है मेल जोल बढ़ जाता है। एक दूसरे घर लोग इफ्तार में जाते हैं, एक दूसरे घर दावतें होती हैं, लोग मस्जिदों में भी एक साथ इत्माम करते हैं। तो आपस की जो बॉन्डिंग है, जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत बढ़ जाती है। हत्ता ये भी देखने को मिलता है कि हमारे बहुत से मुस्लिम ब्रदर्स जो है वो हमारे गैर मुस्लिम्स को भी दावत देते हैं, और गैर मुस्लिम भी बहुत मोहब्बत के साथ में आते हैं और साथ में जो है इफ्तार करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज इस्लाम की तरफ से जाता है कि इस्लाम जो है वो एक ऐसा रिलीजन है जिसमें पीस है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें मिलाप है, जिसमें बॉन्डिंग है, जिसमें एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस है। इतना बड़ा यानी ना तो कोई निज़ाम मिलता है और ना ही इतना बड़ा कोई रिलीजन मिलता है जिसके अंदर हम ये खुसूसियत पाते हैं। और दूसरी बात ये हमें और देखने को मिलती है कि जो एक माशरे के अंदर एक बुराई अमीरी और गरीबी की है, रमज़ान के दौरान जो है हमें ये भी एहसास होता है कि हर शख्स जो है यानी वो इस मेहनत से अपने आप को आगे इबादत में लग जाता है और इस मेहनत से एक दूसरे को गले लगाता है। तो ये देखने को नहीं मिलता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। हर इंसान अपनी होड़ में लगा रहता है कि वो कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी हासिल करे और कैसे जो है मग़फ़िरत की राह उसके लिए आसान हो, कैसे वो जन्नत कमा पाए, कैसे वो दोज़ख उससे यानी दूर हो जाए, उस दोज़ख की आग से बच जाए। एहसान का मामला बहुत होता है रमज़ान के अंदर। हम ये देखते हैं कि हर इंसान के अंदर बड़ी एहसान वाली एक कैफियत पैदा हो जाती। हालांकि इस्लाम इस बात की टीचिंग देता है कि एहसान से काम लें, लेकिन रमज़ान में ये देखते हैं कि ये स्पिरिट जो है बहुत बढ़ जाती है और उसके असरात जो है हमें हर शख्स में देखने को मिलते हैं और हर इंसान जो है बहुत काइंड हो जाता है। हर इंसान जो है वो एक दूसरे को देने के लिए अपने हाथ खोलता है। ये रमज़ान की बरकतों की वजह से होता है। आगे हम ये देखते हैं कि इंसान के अंदर जो गुरूर और घमंड, जो प्रेस्टीज का जो मामला होता है वो आम दिनों में बहुत देखने को मिलता है, लेकिन रमज़ान में ये भी चीज़ जो है उससे जुदा हो जाती है, ये भी उससे फीलिंग चली जाती है और बल्कि ये भी जो एक बुराई है उसके अंदर से दूर हो जाती है। इंसान ऐसा कुछ फील नहीं करता, बल्कि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो है वो एक ऐसी स्टेट पर चला जाता है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसकी वो रूहानी ताकत उसको अच्छाई की तरफ लेके जाती है और बुराइयों से उसको रोकती चली जाती है। अजीज़ साथियों, ये है रमज़ान और ये है रमज़ान के बेनिफिट्स जो हमें किसी इंसान इंडिविजुअल्स लेवल पर भी मिलते हैं देखने को और हमें एक सोसाइटी लेवल पर भी मिलते हैं। और हम ये देखते हैं कि इस महीने में जो कि हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग इंडिविजुअल लेवल पर हमारी ट्रेनिंग होती है और हमारी ट्रेनिंग कम्युनिटी लेवल पर होती है। और इस ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि आप इस महीने दुनिया की भाग दौड़ से हटकर
آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سبمیشنز کی طرف جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، اور آپ یہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں انسان جو ہے اپنی مغفرت کرا لے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو انسان اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کر پایا یا کرا پایا وہ بہت بڑا بدنصیب انسان ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم یہ کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہمیں جو مبارک ملا ہے، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ یہ سب کام کریں، اپنے آپ کو روکیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، عبادت میں شامل رہیں اور ایک دوسرے سے بانڈنگ ڈیولپ کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔